نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الشمس کی نیکسٹ آیات ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک۔ تو تجوید کے اعتبار سے پہلے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا ہی حرف ہے قد، تو دال ساکن ہے تو اس کو کلکلہ کریں گے اور کلکلہ پتلا ہوگا۔ قاف تا با جیم دال میں قاف اور طا جو ہیں وہ پر ہیں تو ان پہ اوپر کلکلہ پر ہوتا ہے، اور دوسرے پتلے ہیں تو وہ پتلا ہوگا، مرقق ہوگا۔ تو یہ ہوگا، یہ پر حرف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ قد افلح من زکاہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کذبت، یہ زال کی ادائیگی کے لیے زبان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان باہر سننے والے کو نظر آنی چاہیے تاکہ اس کی پرفیکٹ ادائیگی ہو۔ اگر یہ زبان باہر نہیں نکلے گی تو وہ زا بن جائے گی۔ یہ دیکھیں میں زبان باہر نہیں نکال رہا تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ زا۔ ٹھیک ہے، اگر میں زبان باہر نکالوں گا تو وہ کیا بنے گا؟ کذبت ذا ذا زا۔ یہ دیکھیں آواز میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ زا کہتے ہوئے ایک بز کی آواز آ رہی ہے، لیکن زال کہتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اذن تھا، تو نون تنوین کے بعد یہ نہیں ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ نون ہے، نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اس نون کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ اذن بعثا۔ اگر تجوید کے قاعدے کے بغیر آپ حروف کی ادائیگی کریں تو وہ لفظ ہے اذن بعثا، تو یہ نون کے بعد با آ رہا ہے، سبب یہ ہے، تو اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ تو اس نون کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے اذن۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے دونوں خشک حصے آپس میں ملیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ میم نون، نون جو ہے نوکے لسان ثنایا اولیاء کی جڑ سے پیچھے آ کے نون، تو نون کو ہم نے کس سے بدل دینا ہے؟ میم سے۔ تو کیا بنے گا؟ اذ انبعث اشقاہا۔ تو یہاں نون کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ نون جو ہے وہ میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ نون کے بعد با آ رہا ہے۔ جیسے پہلے ہی پارے کی آیت آتی ہے شروع میں ہی من بعدی، من کے بعد با ہے نا، بعد کا با، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من بعدی۔ یہ ہوئی ہمارے تجوید کے مطابق قواعد کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں حروف کی بناوٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تصریف المفردات کہتے ہیں اس کو عربی لینگویج میں، کہ مفرد اسم کی صرف، کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو قد حرف تحقیق ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے حرف تحقیق۔ افلح میں روٹ ورڈ ہے فا، لام اور ہا۔ یہ لفظ ثلاثی مجرد میں فا لام ہا ہے۔ جب یہ باب افعال پہ آیا تو اس کا افعل یفعل کے وزن پر یہ لفظ بنا افلح یفلح، تو یہ لفظ ہمارا یہ بن جائے گا افلح۔ بڑا آسان ہے۔ تو
یہ باب افعال ہے اور فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. من موصولہ ہے یہاں پہ. زکا کو آپ چھوڑ دیں، یہ ضمیر ہے. تو زکا میں کیا روٹ ورڈ ہے جی؟ زا، کاف اور واو. زکاوا، زکات، جس سے پیسہ دے کر مال کو پاک کیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ یہاں پہ نیک عمل کر کے نفس کو پاک کرنا ہے. تو یہ لفظ زکا کیسے بنا؟ یہ باب ہے جی باب تفعیل. تو یہ لفظ بنے گا فعل یفعل، باب تفعیل سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ زا مشدد کاف وا. ٹھیک ہے جی. تو جب کاف واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل اس کا زبر کے ساتھ ہے، تو پہلے تو یہ لفظ بن جائے گا اس واو چونکہ یہاں پہ تیسری جگہ سے شفٹ ہو کے چوتھی پہ چلی گئی ہے. کیسے چوتھی ہے؟ زا کاف کاف واو. تو اس کو یا کر دیں گے. تو یا ہو کر یہ کیا بن جائے گی جی؟ الف بن جائے گی. تو جو واو الف بنے اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے، اور جو یا الف بنے اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو یہ لفظ اس شکل میں آئے گا زکا. تو یہ لفظ یہ کتابت میں ایسے لکھا ہوا ہے، یہ رسم الخط ہے. ادروائز اگر آپ اس زکا کو علیحدہ لکھیں تو یہ لفظ اس شکل میں آپ کو اسی مصحف میں، اسی قرآن پاک میں، اسی رسم الخط میں اکیلا لفظ ہا کی ضمیر کے بغیر ہوگا تو یہ اس شکل میں ملے گا آپ کو. تو یہ ہے لفظ زکا. اس ایک مذکر نے تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. ہا فعل کے بعد ہا ضمیر آئی ہے، اس کے فعل کے بعد آنے کا یہی کے سبب کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ منصوب متصل ہے. یہ ضمیر منصوب ہو کر مفعول بن رہی ہے. وہ بعد میں دیکھتے ہیں مفعول کیسے بنتے. اور کیا ہے؟ اس قد، اور یہ واو حرف عطف ہو کر اس قد حرف تحقیق کو ایک مرکب عطفی بنا رہا ہے. قد و قد، اس قد کے بعد یہ جو بات ہے اور اس قد کے بعد یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. خوابہ، یہ کیا ہے جی؟ قد خوابہ. خوابہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ علماء لکھتے ہیں خوا یا با. خوا یا اور با، یہ خیبہ بن کر یہ یا جو ہے اس خوا کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدل جائے گا، اور یہ لفظ ہمارا بنا خوابہ. وہ نامراد ہوا. من، پھر من موصولہ ہے. دسا، یہ کیا ہے جی؟ اس کے علماء دو روٹ ورڈ لکھتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی دال سین سین ہے، اور ایک کی رائے ہے دال سین یا ہے. جو کہتے ہیں سین سین ہے، دسا ہے، تو دونوں ہی باب تفعیل سے آئیں گے. تو دساسا والے کہتے ہیں یہ دساسا میں دوسرا سین جو ہے وہ الف سے بدلا ہوا ہے. باب تفعیل ہونے کی وجہ سے یہ سین جو ہے یہ شد کے ساتھ آ گیا. یہ دال ہے، اور یہ جو الف ہے یہ سین کو خلاف قیاس الف سے بدل دیا. جو دسا مصدر سے لیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں. دوسرا علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دسا یا یدسیو تدسیتن، تو یہ باب تفعیل سے ہے. اگر باب تفعیل سے لیا جائے تو پھر بھی یہ لفظ اسی ہی شکل میں
بنتا ہے تو پھر یہ سین کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ یا جو ہے الف میں بدل جائے گی، تو پھر یہ لفظ سین مشدد کے بعد الف کی شکل میں لکھا جائے گا، تو یہ لفظ بنا تسا۔ ہا پھر فعل کے بعد ضمیر ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ ضمیر منصوب متصل۔ آگے چلتے ہیں جی، کذبت۔ کذبت میں کیا ہے؟ کاف، زال اور با، باب، تفعیل، واحد مونث غائب کا صیغہ اور فعل ماضی۔ سمود اسم، با حرف جر کے ساتھ ساتھ سببیہ، تغوا یہ کیا ہے جی؟ تو، غین اور یا، تغوا یہ یا نہیں ہے بلکہ واو ہے اس کا مادہ، تو غین واو، ٹھیک ہے جی۔ یہ فعلا کے وزن پہ تغوا ہے، اس شکل میں یہ لفظ آئے گا، تو ہم اس کو لکھیں گے تغوا۔ ہا کیا ہے جی؟ ہا ضمیر ہے، اور کس کے بعد آ رہی ہے؟ اسم کے بعد، با کے بعد یہ اسم ہے، اسم کے بعد پھر یہ اسم ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مجرور متصل ہے۔ اذ یہ کیا ہے جی؟ اس میں ظرف۔ ان بعثا، با عین اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ باب انفعال سے ہے، فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اشقا کیا ہے جی؟ شین، قاف، واو، تو یہ اس میں مبالغہ ہے، بڑا بدبخت، تو یہ افعلا کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا اشقوا، تو یہ واو متحرک ماقبل زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا اشقا۔ ہا کیا ہے جی؟ یہ پھر ہم کہیں گے یہ ضمیر مجرور متصل، کیونکہ یہ بھی اسم کے بعد آئی ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ہر کلمے کے اوپر بحث کہ کیسے الفاظ بنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ باس جو ہے وہ تو اس کا بے این سی مادہ آ گیا جی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وہ نون کدھر گیا؟ اس کا نہیں بتایا آپ نے۔ نون تو آیا ہے نا جی، باب اچھا کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ باب انفعال کا وزن ہے جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، نیکسٹ ٹو نیکسٹ باب یہی آ رہا ہے، تو اس کا وزن ہے انفعالا۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ لفظ ان فعالا، تو آپ نوٹ کر رہے ہیں فا عین لام کے علاوہ حمزہ اور نون اضافی حروف ہیں۔ نہیں وہ تو بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ آ گیا نا۔ ہاں جی، وہ تو انفعال کے اندر شامل ہو گیا، جو میں نے کوشچن کیا آپ سے، جی وہ تو شامل ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بالکل، تو بعثا کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے؟ ان، تو وہ ان آ گیا ادھر۔ تو یہ لفظ بن جائے گا ان بعثا، ان بعثا، تو یہ لفظ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہو۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب۔ یہ قد جو ہے یہ پیچھے جو جی جو نیچے والی لائن ہے سمود بتا ہوا، پہلا بھی اسم دوسرا بھی اسم، اسم جی کے بعد بھی اسم، جی یعنی دو اسم آ گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں
قسم کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی حرف تحقیق آتا ہے، چاہے وہ انا کی شکل میں آئے، چاہے وہ قد کی شکل میں آئے. ٹھیک ہے جی. اور مثلا سورہ والعصر ہے، والعصر زمانے کی قسم، تو زمانے کی قسم کھانے کے فوراً بعد آگے والا جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تو وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ان. اسی طرح یہ ساری قسمیں کھائی جا رہی تھی، والشمسی وضحاہا والقمری اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا واللیلی اذا یغشاہا. یعنی ان سب کی قسمیں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں. والسماء وما بناہا، اس کو ہم نے بحث کیا تھا، آسمان کی اور اس کے بنانے کی. اگر ماں کو ہم نے مصدریہ لیا تو، اگر ماں کو ہم موصولہ لے لیں تو اس کا معنی علماء دونوں طرح بیان کرتے ہیں، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. ماں بناہا، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کی قسم. بہرحال ان ساری قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا. وہ جو نفس ہے نا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا. اچھا جی، نفس کو پاک کرنا کیسے کرنا ہے وہ تو تفسیر کی باتیں ہیں. تو تحقیق افلح، افلح میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، وہ اس کا نام ہے ہوا، وہ مستتر ہے. افلح، افلحا، افلحو. تو افلحا میں الف ضمیر ہے، افلحو میں واو ضمیر ہے، لیکن افلح میں جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اچھا، وہ تحقیق وہ فلاح پا گیا. اچھا جی، من کو ہم نے کہا موصولہ، یہ لکھا ہوا ہے. تو زکا یہ لفظ بھی افلح کی طرح ہی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے. تو یہ لفظ ہے فعل جمع فاعل. یہ فعل ہے کون سا؟ افلح. اور فاعل کون ہے؟ ہوا. یہاں پر تک تو اس کا معنی ہے تحقیق وہ فلاح پا گیا. اچھا جی، ابھی سوال ہے کہ وہ کون ہے؟ ابھی اس وہ کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے، وہ ہے من. قد افلح من. تو ہم کہیں گے کہ یہ من جو ہے نا، یہی ہے وہ ہوا، یہی ہے وہ فاعل. تو من کو کہا ہم نے یہ موصولہ ہے، تو یہاں تک اس کا معنی ہوگا تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا، وہ جو. اس میں موصولہ کا معنی اللہ زی کی طرح جو کے معنی میں آ گیا نا، وہ فلاح پا گیا جو. ابھی جو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کون ہے؟ جو کے بارے میں جو اس فعل کا فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے جی؟ زکا کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اس نے پاک کرنا ہے. کس کو؟ ہا کو. یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے جو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی یہ کام کرنے کے لیے جو ٹول ہیں وہ مہیا ہم نے کر دیے. اس کو الہام کر دیا دو چیزوں کا، فجورہا کا و تقواہا کا، اس کو بتا دیا ہم نے. تو اس نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کرنا ہے، نفس کا. تو فعل جمع فاعل، اور ہا کیا ہے جی؟ ہا کو ہم نے کہا یہ ضمیر ہے، منصوب ہے، اور یہ مفعول بنے گی. اس فعل فاعل نے یہ فعل کس مفعول کے اوپر کرنا ہے جی؟ یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. تو یہ پورا ایک جملہ بنے گا جو صلہ بنے گا اس موصولہ کا. تو گویا فعل فاعل مفعول وہ
جس نے تزکیہ کیا نفس کا وہ ہے من. تو من اس شرط کے ساتھ فلاح پائے گا اگر اس نے تزکیہ کیا تو جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا تحقیق وہ فلاح پا گیا ان ساری قسموں کے ساتھ. اندازہ کرے اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تحقیق وہ فلاح پا گیا. اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے اس کے فلاح پانے میں کوئی شک نہ رہا. جیسے عام آدمی اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنی قسمیں لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عام آدمی کی بات ہے. اندازہ کریں جب اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کتنی چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے اور ہر چیز کی, شمس کی, السماء کی, لیل کی, ہر کلمے کے پیچھے ایک پوری سٹوری چھپی ہوئی ہے جو علماء تفاسیر میں بیان کرتے ہیں صرف انسانوں کے لیے کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا. اس کے الٹ بھی وہی بات ہے, اتنی ہی سخت ہے جیسے یہ سخت ہے. یہ جتنی یہ فائدے مند ہے کرنے کے بعد اتنی ہی یہ نقصان دہ ہے ایسا کرنے کے بعد. وہ قسمیں اس کے نقصان زدہ ہونے میں بھی اتنی ہی پختگی رکھتی ہیں جتنی اس کام کے کرنے کے بعد اس کا نفع بخش ہونے میں پختگی رکھتی ہیں. تو وقد, اور دوسری بات کیا ہے جی, وقد وہی پھر تحقیق. خوابہ میں کیا ہے جی, ہوا چھپا ہوا ہے. اس میں بھی یہ فعل جمع ہوا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل کون ہے, یہاں تک یہ من ہی اس کا فاعل ہے تو ہم کہیں گے یہ من ہے جو فاعل. من موصولہ ہے, اس یہاں تک ترجمہ تھا. اور تحقیق وہ نامراد ہوا, یہ ہے وہ ہوا, وہ جو نامراد ہوا, وہ جو من. اچھا, من کی ڈیفینیشن کیا ہے جی, وہ پھر اسی شکل میں یہاں پہ 10 سا میں بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے, یہ فعل ہے اور یہ فاعل جمع یہ مفعول. تو گویا یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلہ بن رہا ہے کس موصولہ کا, اس من کا. تو یہ من موصولہ کا یہ صلہ ہے. اس من کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس کے اندر جو ہوا چھپا ہوا ہے یہ من ہے. اس کا فاعل بھی یہی من ہے اور اس کا فاعل بھی یہی من ہے. چونکہ اگر وہ فاعل اگر 10 سا کرے گا تو وہ خوابہ ہوگا, اگر وہ من زکا کرے گا تو افلاح ہوگا. تو فاعل تو ایک ہی ہے نا, کام تو ایک ہی شخص کر رہا ہے نا. تو یہ ہوئی بات اس کے بارے میں. اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے اس کو 10 سا کیا لفظ ہے جی ترجمہ اس کا صحیح, خاک میں ملا دیا, نفس کو خاک میں ملا دینا. آگے چلتے ہیں جی. کذبت ثمود بطغواہا, آگے چل رہی ہے بات. کذبت ثمود, یہ اس واو کی وجہ سے, اس دال کے اوپر پیش کی وجہ سے ہمیں پتا چلا یہ اسم مرفوع ہے, مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے. اس نے فعل کون سا کرنا ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. کذبت ثمود, یہ با حرف جارہ ہو کر ساتھ میں سببیہ بھی ہے. تو انہوں نے سمود قوم نے, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام سمود تھا, اس نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے جی. تو کس طریقے سے جھٹلایا, سبب کیا تھا, ان کا کام کیا تھا, یہ تغواہا, ان کی سرکشی کے سبب. جھٹلانے کا طریقہ کیا تھا ان کا کہ انہوں نے سرکشی کی. تو یہ با
تغوا ان کی سرکشی. قوم سمود یہ اسم مونس لیا گیا ہے تو قوم سمود کی سرکشی کے سبب قوم سمود نے جٹلایا. کس کو جٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے جی. اور کیا کیا اس کے بعد؟ کیا ہوا؟ اذم، وہ وقت یاد کرو. از، یہ لفظ از ہے. لفظ از ظرف زمان ہے، اس میں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے. یہ وہ وقت یاد کرو جب. تو جب کا معنی ہے تو اس کا مطلب ظرف زمان ہے، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. جب ایک اٹھ کھڑا ہوا، خود ہی اٹھ کھڑا ہوا. بعثا کا معنی ہے، اس باب کی خصوصیت میں ہے کہ یہ فعل متعدی کو لازم بناتا ہے. متعدی تھا تو بعثا فی الامیین رسول، اس نے ان پڑھوں میں ایک رسول مبعوث کیا. تو یہ کیا ہے؟ ان بعثا، وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا، وہ خود ہی مبعوث ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے کھڑا کر لیا. کس نے؟ اشقاہا. یہ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، اور یہ اذ جو ہے وہ اسم ہے. یہ اسم ہو کر ہم کہیں گے یہ مضاف ہے. جمع، یہ پورا جملہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مضاف الیہ ہے. تو ہم نے اس اسم کو، اس پورے جملے کو محلاً مجرور کہہ کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. وہ کیوں اٹیچ کیا؟ ہم نے کہنا ہے وہ وقت یاد کرو. تو وہ وقت کون سا یاد کرو؟ جب سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جٹلایا تھا؟ نہیں، یہ وقت نہیں. اس کو اس کے اسم کے ساتھ نہیں جوڑنا، اس اسم کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے. وہ وقت یاد کرو کہ جب ایک بڑا بدبخت اٹھا. ٹھیک ہے جی. اور آگے آیات انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ فعل جمع فاعل. فاعل کیا ہے؟ فاعل ایک مرکب اضافی ہے. اشقا یہ ہے اس میں مبالغہ، اور ہا ضمیر. اسم جمع اسم مرکب اضافی ہے. جو فاعل بن رہا ہے اس فعل کا، از اسم مضاف بن رہا ہے، اور یہ اس کا پورا مضاف الیہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.